اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالامان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جن میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قیام امن کے متعلق رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، نیز ان اصول اور قواعد پر عمل کر کے ایک خوبصورت اور پرامن معاشرے کا قیام فرمایا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو علماء شامل گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب، میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام جہاں پر رحمت کی جائے۔ بس جیسا کہ خدا تمام جہاں کا خدا ہے، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے، نہ کسی خاص قوم سے۔ اور خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی وہ کامل اور عام ہمدردی کی تعلیم دی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ الگ الگ ادوار میں الگ الگ حکمرانوں نے اپنے اپنے طریق کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں امن، سکون اور شانتی قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سب کے سب اس قدر کامیاب نہ ہو سکے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ اور ان حکمرانوں نے کوئی ایسے رہنما اصول وضع نہیں کیے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رہنما اصول بیان فرمائے ہیں جس پر چل کر انسان ایک پرامن اور اچھا معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراپا رحمت تھے، آپ کی پوری زندگی صلہ رحمی کرتے ہوئے گزری ہے، اور یہ صلہ رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ معاشرے میں پیار اور امن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتانے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے یا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک اس رنگ میں بات ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نبی، رسول یا بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے جو بھی تعلیمات دی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ان تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھا دیا ہو، یا یہ کہ جو ان کی قوم کے لوگ تھے ان میں بھی ایسی طاقت پیدا کر دی کہ انہوں نے پھر ان تعلیمات پر اپنی ساری زندگی عمل کر کے ایک عظیم الشان معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی امتیاز عطا فرمایا تھا۔ اور دراصل جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کامل اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں جیسے میں نے عرض کیا تعلیم بھی دی، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور پھر جو ہے وہ عمل کرنے والی جماعت بھی قائم کر دی،
پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے ساری زندگی ثابت قدم رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم دیتا ہے، خود عمل نہیں کر پاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو خدا کے فرشتوں کو تب سمجھ میں آیا کہ ہم جب اللہ سے کہتے تھے کہ ایسی مخلوق کیوں بنانے والا ہے، تو اللہ نے ایسی مخلوق دنیا میں پیدا کر کے اتنی اعلیٰ و عرفہ شان کی دکھائی کہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم درود بھیجو، اور سارے مومن درود بھیجیں۔ تو اب آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ خاکسار یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا یا کیا آپ کی تعلیمات تھیں، تو قرآن مجید میں صلہ رحمی کے حوالے سے تو تعلیمات بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبیوں کو مال دو، قریبیوں کو ان کا حق دو۔ تو قریبیوں کو مال دینا اور قریبیوں کو حق دینا، یہ صرف قرآن مجید نے تعلیم نہیں دی، اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب ہیں وہ یہ تعلیم دیتے رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیم اتنی کامل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قریبیوں میں سب سے قریبی تو ماں ہوتی ہے۔ تو ماں کے بارے میں اگر آپ ہمارے جو پڑوسی مذہب ہندو مذہب ہے اس کی تعلیم پڑھ لیں تو منو سمرتی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت ساری زندگی آزاد نہیں رہ سکتی، بچی ہوگی تو باپ کے تحت رہے گی، جوان ہوگی تو خامند کے تحت رہے گی، اور اگر بڑی ہو جائے گی تو اپنے بیٹے کے تحت رہے گی، بیٹے کے ماتحت رہے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عورت کو بلکہ ماں کو اس ہر لحاظ سے آزادی حاصل ہے۔ وہ معاشرے میں حکم دے سکتی ہے، اپنی اولاد پہ حاکم ہے، اور اپنے مال پر حاکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے ذمہ کیا حق ہے، مجھے کیا نیکی کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اور والدین میں سے بھی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین میں سے کس کا حق بہت زیادہ ہے میرے ذمہ؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کس کا حق؟ فرمایا تمہاری ماں کا، اس کا حق ادا کرو۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں کا۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو یہ تعلیم دی کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایسے ہی آپ نے بیویوں کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور جب آپ نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا ہوگا، لیکن دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ پہلی بیوی کو کہتے ہیں یہ افضل ہے، دوسری کا نام باقاعدہ لکھا ہوا ہے سبارڈینیٹ بیوی ہے، اس کے ماتحت ہے، جو وہ کہے گی اس کا کیسے کرنا ہوگا۔ ایسے ہی بچے ہیں، بچوں کے ساتھ تعلق آپ نے ہر بچے کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں فلاں بیٹے کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم نے سب کو ایسا دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب کو تو ایسا نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ جب سب کو ایسا نہیں دیا تو پھر خدا تعالیٰ سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ تو صلہ رحمی کی جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور پھر آپ نے جو اس تعلیم پر عمل کر کے دکھایا، اور ایسی صحابہ کی جماعت پیدا کر دی کہ وہ اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کر کے دکھاتے رہے، ایسی روشن تعلیمات ہیں جو قرآن مجید کا جامع عکس جو ہیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا کر نہیں سکتا۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں محترم زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زندگی ہے، آخری تقریباً 10 سال وہ مدینہ میں گزرے ہیں، تو آپ نے وہاں مذہبی رواداری کے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ شکریہ شریف کوثر صاحب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو
عظیم شان اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اور آپ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کے ذریعے آپ کے نقش قدم پر آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو حکومت جاری رہی وہ آج بھی ماشاءاللہ موضوع بحث۔ اور ہم جانتے ہیں آج بھی بعض حکومتیں یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے اگر ہم غور کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ریاست عمل میں لائی گئی مدینہ میں، بے شمار اس کے امتیازات ہیں۔ آج کے موجودہ حکومتوں کے مقابل پر اگر ہم جائزہ لے لیں، بے شمار امتیازات ہیں۔ ان میں ایک عظیم شان امتیاز بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری ہے کہ اسلامی معاشرے میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم کردہ اسلامی ریاست میں ہر شخص، معاشرے کا ہر فرد، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، ماننے مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک شہری کی حیثیت سے تمام حقوق کا مساوی حق رکھتا ہے اور تمام حقوق سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چونکہ بہت سارے مذاہب پائے جاتے تھے اس زمانے میں، اور مشرک بھی تھے، مذاہب والے یہودی، مدینہ کے یہودی بھی تھے، اور اسی طرح نجران کے عیسائی بھی تھے۔ تو تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا ان سے زیادہ نرمی کے ساتھ، اس سے زیادہ ہمدردی کے ساتھ ان کے سلوک فرماتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کا قیام عمل میں لایا، اس میں جیسا کہ میں نے بتایا تمام مذاہب کے لیے یکساں مساوی حقوق حاصل تھے۔ تو شروع میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا عالمی منشور کا اعلان کرتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ میں حضور نے اس رنگ میں بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، اور جبکہ ہدایت اور گمراہی باہم ایک دوسرے سے بالکل واضح ہے۔ اس لیے پھر ایک اور آیت میں فرمایا، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، بس جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے، جو انکار کرنا چاہے انکار کرے، کسی قسم کی بھی مجبوری نہیں ہے، کسی قسم کا جبر اس میں جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا، اس آپ کے ریاست میں جو نظام عدل قائم ہوا تھا، اس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کہ ہر شہری ہونے کے لحاظ سے مساوی حقوق رکھتا تھا، کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا۔ اور ایک تو واقعات کا بھی اشارہ میں کروں گا چونکہ وقت بہت محدود ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ مسلمان نے پہلے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر فضیلت دیا، آپ کے بہت سارے القاب آپ نے گنائے، بہت سارے مناصب کا ذکر کیا، اور یہودی نے ذکر کیا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب دنیا پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت بخشی ہوئی تھی، آپ کو اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اس پر مسلمان طیش میں آ کر غیرت دینی کا اظہار کرتے ہوئے یہودی کو مارا، تھپڑ مارا۔ جب شکایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، حضور نے ان دونوں کو طلب فرمایا اور وجہ دریافت فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مار دیا کرو۔ اب دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا اعلیٰ ترین روحانی مقام سے نوازا، دین کے لحاظ سے بھی آپ بادشاہ تھے، دنیا کے لحاظ سے بھی بادشاہ تھے، اور سب مسلمان، ساری دنیا جانتی تھی آپ کا مقام بہت بڑھ کر ہے، اور گزشتہ انبیاء سے مقابل پر بہت زیادہ بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ کا حاصل تھا، ان کو حاصل تھا۔ لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ میری وجہ سے میری حکومت کے ماتحت رہنے والے کسی بھی فرد کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ایک عظیم الشان سبق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تاکہ کوئی شہری، کسی شہری کی بھی کسی رنگ میں بھی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلند بالا منصب سے کو بھی ایک لحاظ سے آپ نے فرمایا نہیں مجھے یہ نہ کہا کرو۔ پھر آگے جزیہ کا تصور ہے، جو اسلامی ریاست کے ماتحت رہنے والے مسلمانوں کو جو حقوق دیے جاتے تھے وہی حقوق غیر مسلموں کو بھی دیے جاتے تھے، لیکن مسلمان چونکہ شریعت اسلامی کے پابند تھے، وہ زکوٰۃ کے، شرک کے ادا کرنے کے پابند تھے، چونکہ غیر مسلم اس کے پابند نہیں تھے، لیکن صرف ایک جزیہ کے نام سے معمولی ٹیکس
ان پر لگایا گیا تھا تاکہ ان کے لیے فوجی انتظامات، صورتیں، ان کی حفاظت وغیرہ کا انتظام، سیکیورٹی وغیرہ کا انتظام کیا جا سکے۔ تو اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی بہت زیادہ ان کا مسلموں کا خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے وفات کے قریب آپ نے وصیت فرمائی، دیکھو اقلیتوں کے حقوق کا دھیان رکھنا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ تو اسی طرح قرآن مجید نے جارحانہ جنگوں کی بھی مذمت فرمائی، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، تم صرف اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑ سکتے ہو جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ولا تعتدوا، تم زیادتی مت کرو۔ پھر فرمایا مومن کے بارے میں فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں حقیقی مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و انفسہم، فرمایا کہ مومن وہ ہے جن سے دوسرے تمام لوگ امن میں آ جائیں، یعنی اموال کی حفاظت کے لحاظ سے، جانوں کی حفاظت کے لحاظ سے۔ پھر فرمایا والمسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، ایک ہی روایت میں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ بھی ہے، لیکن مسند احمد بن حنبل میں یہ الفاظ ملتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ تو یہ ایک اسلامی ریاست کا تصور تھا، ہر شہری کو برابر حقوق دیے جاتے رہے، ہر جو ان کی حفاظت کے لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، ان کے آپس میں حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا رہا۔ اگر ایسی حکومت اگر موجودہ زمانے میں قائم ہو جائے، یہ جتنے بھی فتن و فساد برپا ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ یہ بالکل صحیح فرمایا، جزاک اللہ سلسلہ۔ اب میں منیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادل حکمران تھے، تاریخ نے ایسا کوئی حکمران نہیں دیکھا جس نے اس قدر انصاف اور عدل سے اپنی رعایا کو سنبھالا ہو، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتانے کی درخواست ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ایک عادل حکمران تھے، تو یہ بالکل درست بات ہے، اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ رہی ہے، اور صحابہ کرام کے علاوہ جو مدینہ میں یہود اور نصارہ اور مشرک لوگ رہتے تھے وہ بھی اس بات کے گواہ تھے کہ ساری زندگی آپ نے عدل اور انصاف کیا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اور جیسا کہ مولوی نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، تو آپ نے یہودی کی دلداری کی اور کہا کہ مجھے ایسی فضیلتیں نہ دیا کرو۔ تو انصاف کے تو اتنے واقعات ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتے، لیکن میں آپ کو ایک عظیم الشان واقعہ اس موقع پہ بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یہ خواب دیکھا تھا، کشف تھا آپ کا کہ آپ مکہ گئے ہیں عمرے کے لیے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس سال نہیں جا سکے، یہ طے پایا کہ آپ اگلے سال آئیں، لیکن جب وہ بات طے پائی تو اس کا نام ہے صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ آنا چاہے تو مسلمان اس کو مدینہ میں آنے نہیں دیں گے، اور دوسرا یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مشرک ہو کر مکہ جانا چاہے تو مسلمان اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اور یہ اتنی مطلب وہ سخت ایک قسم کی معاہدے کی شک تھی، غیر عادلانہ تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس وقت بہت پریشان ہوئے کہ آپ کیسے قبول کر رہے ہیں اس معاہدے کی شک کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور جیسے اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اس موقع پر ایک بعض لوگوں پر ایک ابتلا آ گیا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے کہ جو شخص معاہدہ لکھ رہا تھا، کفار کی طرف سے لکھوا رہا تھا، اس کا ہی بیٹا وہاں آ گیا معاہدے کی جگہ میں، اور وہ بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا اور آ کے وہاں گر گیا رسول اللہ کے قدموں میں کہ حضور مکہ والے لوگ مجھ بڑا ظلم کر رہے ہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے بچا لیں۔
اس شک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو جانا چاہے گا مدینہ کی طرف ہم نہیں لے جا سکیں گے اس کو. جی تو حضور نے یہ ضرور فرمایا اس کو کہ بھائی یہ تو ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے, یہ تو اس موقع پہ آ گیا ہے, تو اس کو تو جانے دو کم از کم. اس نے کہا نہیں, یہ معاہدے میں بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے, جو کچھ معاہدے میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہی, جو انصاف کہتا ہے انصاف کے مطابق ہی کارروائی کرو. جی چنانچہ وہ بیچارہ شخص چلا گیا. اس کے بعد الگ بات ہے, ایک لمبی کہانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معاہدہ قبول فرمایا اور کس طرح اللہ نے برکتیں دی, جی کس طرح ان لوگوں کو جو لوگ مدینہ آنا چاہتے تھے نہیں آنے دیا گیا, کس طرح اللہ نے ان کو جو ہے وہ سنبھالا اور ان کی تائید و نصرت فرمائی. علاوہ اس کے ایک واقعہ اور آپ کے عدل کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتی ہے. جی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. جی اعدلوا, انصاف کرو, هو اقرب للتقوی, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی مذاہب ہیں آپ دیکھ لیں, کہیں دشمنوں سے انصاف کرنے کا سلوک نہیں دیا گیا. جی عیسائیوں میں انجیل میں لکھا محبت 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 محبت, لیکن یہ تعلیم آپ کو وہاں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. جی 13 سال تک مکہ میں کتنے ظلم و ستم ہوئے, جی کیسے کیسے مسلمانوں کو خود آپ کو ستایا گیا, ہاں پتھروں پہ گھسیٹا گیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فاتحانہ شکل میں آپ کو لے جایا گیا اور آپ وہاں گئے, تو سب لوگ ڈر گئے کہ اب تو ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا. کیونکہ پہلی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے, بائبل میں یہی لکھا ہے کہ اگر تجھے خدا کسی قوم پر فتح دے دے تو وہاں کے کسی ذی روح کو سانس جو لینے والا ہے اس کو جیتا نہ چھوڑیو. جی اب وہ لوگ سوچ رہے تھے سب کہ یہ ہمارا تو یہ حشر ہونے والا ہے. تو ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, اچھا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی کہ آپ بڑے کریم شخص ہیں, جی ہم آپ سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. جی اب وہ کفار بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ سورہ یوسف میں جو یہ پیش گوئی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے قرآن مجید کی. اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہے, جاؤ تم سارے آزاد ہو. یہاں تک کہ جو بہت زیادہ قتل کرنے والے اور ظلم کرنے والے تھے, جو بھاگ گئے تھے کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے, مسلمان قابض ہو گئے, تو بعض لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس لے آؤ. چنانچہ ابو جہل کا بیٹا جو بھاگ گیا تھا, اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرا خاوند بھاگ گیا, کیا آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ تو فرمایا ہاں آ جائے, میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور سب کو آپ نے معاف کر دیا. اب دشمنوں سے ایسا انصاف کا سلوک, محبت کا سلوک, پیار کا سلوک کہیں پہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور جو اس تعلیم پر آپ نے ساری زندگی عمل کر کے دکھایا, اور جو اس تعلیم پر عمل کرنے والی ایک عظیم الشان صحابہ کرام کی جماعت آپ نے پیدا کی, دنیا کی کسی تاریخ میں ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی. جیسا ایک مشہور واقعہ تاریخ کا, ایک عظیم الشان کی ایک اثر رسوخ کرنے والی عورت نے چوری کی تھی, بار بار سمجھانے پر بھی وہ نہیں ہوئی, تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہوا. تو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس کی سفارش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالی انداز میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں تب بھی اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا. تو یہ ہے وہ عدل کا. یہ واقعہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ہی ہوا. جی جی فتح مکہ کے موقع پر ہی اس عورت نے جی کچھ زیورات چرا لیے تھے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا, تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, تو حضرت اسامہ سفارشی بن کے آ گئے. تو حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواؤں گا. جی یہ عدل کے وہ پیمانے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمائے. میرا آخری سوال محترم زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ آج کل کی دنیا میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیے بغیر دنیا میں قیام امن ہو ہی نہیں سکتا. اس حوالے سے ہمیں کچھ سمجھانے کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ریاست مدینہ کا قیام اس کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے,
وہاں عادلانہ نظام قائم تھا، عدل و انصاف تھا، جیسا کہ مولانا نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جو قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ 4 بنیادی باتیں ہیں جن کو اپنانے کے نتیجے میں حقیقی اور پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اسلامی جو حکومت کا جو تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے، دراصل ان 4 اصولی باتوں کے ارد گرد دراصل اس کے ارد گرد یہ ساری تعلیمات ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف کا ہے۔ آج کل جتنے بھی اب دیکھیں دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، جتنے بھی فتن و فساد برپا ہیں، ایک انسان کی نجی زندگی سے لے کر بین الاقوامی اور حکومتی برسر اقتدار لوگوں تک بھی جتنے بھی فتن و فساد برپا ہیں، آج ہم جانتے ہیں آج کا ماحول کیا ہے، ملک ملک سے لڑ رہا ہے، اور اس طرح فرد فرد سے، معاشرے سے، قوم سے، ہر جگہ بد امنی کی کیفیت ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ایک میں نے کہا نا جیسے کہ عائلی زندگی سے بھی دیکھ لیں، میاں بیوی کے تعلقات کیوں بگڑتے ہیں، اسی طرح رفع ہوتا ہے معاشرہ اور حکومتیں اور بین الاقوامی مسائل کیوں نہ ہوں، سب کے سب بنیادی وجہ قرآن مجید نے عدل و انصاف کے فقدان کو قرار دیا ہے۔ تبھی تو قرآن نے بتایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو جب بھی فیصلہ کرو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو عدل و انصاف وہ ایک بنیادی اصول ہے قیام امن کے لیے۔ جس معاشرے میں عدل و انسان کا فقدان ہوتا ہے، چاہے کسی بھی سطح پر کیوں نہ ہو، وہ اس کا امن برباد ہو جاتا ہے، وہ فتن و فساد کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا اصول قرآن مجید نے بیان کیا وحدت انسانیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں پھیلانا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ایک ہی ہے، وحدت ہے۔ وحدت انسانیت کا جو اصل پیغام اسلام نے دیا باقی کسی اور مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ قرآن کریم نے بتایا انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے تم نے پیدا کیا ہے، وجعلناہم شعوبا وقبائل، تمہیں مختلف شعوب میں قبائل میں اس لیے تقسیم کیا ہے، بنایا ہے تاکہ لتعارفوا ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہی جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اس پہ اسی طرح ایک حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد۔ پھر آگے جو لمبی حدیث ہے میں اس کی حدیث کا بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت محدود ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، اور تمہیں کسی قسم کی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو تقویٰ کو بنا رکھتے ہوئے جو بھی مدارج انسان حاصل کر سکتا ہے ورنہ کوئی اور نہیں۔ تیسرا اصول جو ہے وہ احترام انسانیت ہے۔ ایک انسان، ہر انسان ایک دوسرے کا احترام کرے۔ اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے رعایت کے مطابق میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی لا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تب اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ پھر ایک اصولی بات یہ بیان کی احترام انسانیت کے تعلق سے، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کے معزز شخص آپ کے پاس آ جائے تو ان کا عزت و احترام کیا کرو۔ تو اسی طرح تیسری ایک چوتھا اصول جو بہت ہی اہم ترین ہے وہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ آج کل معاشرے میں جتنے بھی فسن و فساد ہے وہ حقوق کے غصب ہونے کی وجہ سے ہے۔ بہت ساری قومیں ایک قومیں دوسری قوم کے حقوق کو دبا لیتی ہیں، حکومتیں اپنی رعایا کے حقوق کو دبا لیتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ہم آئے دن اخبار میں پڑھتے ہیں انتہا پسندی کیسے وجود میں آئی، حقوق کے تعلق سے ہیں۔ اگر اسلامی تعلیم کے مطابق ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، میاں بیوی کا حقوق ادا کرے، بیوی میاں کا حقوق ادا کرے، ہر حاکم اپنے محکوم علیہ کے حقوق ادا کرے، تو ہر فرد، چونکہ صرف عدل و انصاف یا حقوق کی ادائیگی عدالتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم چونکہ معاشرے کے تمام انسانی زندگی کے تمام شعبات پر حاوی ہے، اس لیے عدل و انصاف کا قیام ہو یا احترام انسانیت ہو یا وحدت انسانیت کا تقاضا ہو یا پھر حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، انسان ہر فرد
تمام فرد بشر اس پر شامل ہیں اور تمام فرد بشر کے اگر حقوق کی ادائیگی ہو تو قیام امن ممکن ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق یہ 4 اصولی باتیں ہیں، عدل و انصاف کا قیام ہے اور احترام انسانیت ہے، وحدت انسانیت ہے اور حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر ان 4 اصولی باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو اسلامی تعلیم کے مطابق لازماً دنیا میں پرامن معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ عزیز، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں، وہ دنیا کے مختلف رؤساء مختلف ممالک میں جا کے انہی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ امن و سلامتی کی طرف آؤ۔ میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی اور جس گھڑے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نیری کہانی نہیں، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔